پاکستان کے نامور صحافی شہید ارشد شریف کی والدہ رفعت آرا کے انتقال کی خبر سن کر ہر دل رنج و غم سے بھر گیا۔ ارشد شریف کی شہادت نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور آج ان کی والدہ کا جانا ایک اور خلا پیدا کر گیا۔ ماں کی محبت اور صبر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں اور رفعت آرا صاحبہ نے بھی زندگی بھر اپنے بیٹے کے اصولوں اور وطن سے محبت کے جذبے کو فروغ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ یہ لمحہ نہ صرف اہل خانہ بلکہ پوری قوم کے لیے صدمے کا ہے، کیونکہ ارشد شریف کی صحافتی خدمات اور سچائی کی آواز نے ہر پاکستانی کے دل میں گھر کیا۔ دنیا کی سب سے پاکیزہ اور بے لوث محبت ماں کی محبت ہے۔ ماں کا وجود سراپا رحمت اور اس کی دعا اولاد کے لیے سب سے بڑی پناہ ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو خود بھوک برداشت کر کے بچوں کو کھلاتی ہے، خود دکھ سہ کر اپنے بچوں کو راحت دیتی ہے، لیکن جب اسی ماں کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا ظلم و بربریت کی نظر کر دیا جائے تو اس کے دل پر جو قیامت ٹوٹتی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ایسی ایک عظیم ماں محترمہ رفعت آرا الوی تھیں، جو اپنے بیٹے نامور صحافی ارشد شریف کی شہادت کے بعد انصاف کے لیے ڈٹی رہیں۔ وہ ایک ماں تھی مگر ان کا حوصلہ ایک پوری تحریک سے بڑھ کر تھا۔ ان کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں ضرور تھیں، لیکن دل میں ایک عزم کی شمع جلتی رہتی تھی، انصاف کی شمع۔ ارشد شریف کا قتل ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک سچ بولنے والا نہ ڈر دیانت دار صحافی ظلم کی تاریکیوں میں خاموش کر دیا گیا، مگر ان کی آواز ان کی ماں کے دل میں زندہ رہی۔ محترمہ رفعت آرا الوی نے اپنے بیٹے کے خون کو رائے گاں جانے نہیں دیا۔ وہ اپنے دکھ کو طاقت بنا کر کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھا جس میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایک اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ اس بہیمانہ قتل کی شفاف تحقیقات ہو سکیں۔ ان کے الفاظ صرف ایک ماں کی فریاد نہیں تھے بلکہ ایک پورے معاشرے کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کا خون انصاف مانگ رہا ہے، اور اگر آج سچ کے قتل پر خاموشی اختیار کر لی گئی تو کل کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ان کی اپیل صرف حکمرانوں کے نام نہیں تھی بلکہ صحافتی برادری کے نام بھی ایک پیغام تھا۔ انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ وہ صرف اپنے پیشے کے لیے نہیں بلکہ سچائی کے لیے کھڑے ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی قربانی ایک تحریک بنے، ایسی تحریک جو ظلم کے خلاف سچ کے ساتھ اور حق کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔ مگر افسوس کہ اس دنیا کے ایوان اقتدار نے ان کی آواز کو سننے کی زحمت نہ کی۔ وہ ماں جو دن رات عدالتوں، اداروں اور ایوانوں کے در کھٹکھٹاتی رہی، اسے انصاف کی بجائے خاموشی ملی۔ انصاف کے وعدے تو بہت ہوئے مگر عمل کا وجود کہیں نظر نہ آیا۔ دنیا کی عدالتوں نے اگر ان کی فریاد نہ سنی تو کیا ہوا؟ وہ اب اس ذات باری تعالیٰ کے حضور جا پہنچی ہیں جس کی عدالت سب سے بڑی اور منصف ہے۔ وہ ذات جس کے ہاں نہ سفارش چلتی ہے، نہ جھوٹ، نہ تاخیر۔ وہاں ہر مظلوم کو حق دیا جاتا ہے، وہاں ہر ظالم کا حساب ہوتا ہے۔ محترمہ رفعت آرا الوی اب اپنے بیٹے سے جا ملی اس رب کی بارگاہ میں جہاں صرف انصاف ہی انصاف ہے۔ ان کے آنسو وہاں گواہی بنیں گے، ان کے صبر کی کہانی وہاں عزت کا تاج پائے گی۔ دنیا کے ظالم شاید سمجھتے ہیں کہ ان کے ظلم پر پردہ پڑ گیا، لیکن اس رب کی پکڑ بہت سخت ہے اور جب وہ پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ یہ لمحہ ہم سب کے لیے لمحہ غور ہے۔ ایک ماں جو اپنے بیٹے کے خون کے لیے انصاف مانگتی رہی، دنیا سے رخصت ہو گئی اور ہم سب خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ کیا یہی وہ معاشرہ ہے جو خود کو جمہوریت، عدل اور قانون کا علم بردار کہتا ہے؟ کیا ہم نے اپنی اجتماعی غیرت کو دفن کر دیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں اپنے ہی سچ بولنے والوں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں تو ان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ ارشد شریف کی ماں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس قوم کو جگانے کی کوشش کی، مگر شاید قوم ابھی نیند میں ہے۔ محترمہ رفعت آرا الوی اب دنیا میں نہیں رہیں، لیکن ان کی جدوجہد، ان کی دعائیں اور ان کا عزم ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کا بیٹا سچ کا علم بردار تھا اور وہ خود انصاف کی پہچان بنی۔ آج جب وہ دونوں اپنے رب کے حضور ہیں تو یقیناً وہ وہاں سکون پا چکے ہوں گے جو اس دنیا نے ان سے چھین لیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچ کے راستے پر چلنے والے کو اگر دنیا کی عدالتوں سے انصاف نہ ملے تو خدا کی عدالت سے ضرور ملتا ہے، اور وہ دن ضرور آئے گا جب ظالموں کے چہرے سے نقاب اترے گا اور ہر آنکھ دیکھے گی کہ سچ کبھی دفن نہیں ہوتا۔ ارشد شریف کی والدہ رفعت آرا الوی ایک ایسی عظیم ماں تھیں جنہوں نے دکھ، جدوجہد اور ہمت کی ایک لازوال داستان رقم کی۔ وہ صرف ایک صحافی کی ماں نہیں تھی بلکہ وہ پاکستان کی ان چند عورتوں میں سے ایک بن گئیں جنہوں نے اپنے بیٹے کے خون کا حساب لینے کے لیے معاشرے کے ہر دباؤ اور کمزوری کو ٹھکرا دیا۔ رفعت آرا الوی کا کردار اس بات کی علامت ہے کہ ماں کا رشتہ صرف محبت تک محدود نہیں ہوتا بلکہ جب اس کے بیٹے پر ظلم ہوتا ہے تو وہ عدل و حق کی علامت بن جاتی ہے۔ ارشد شریف جیسے بہادر، نہ ڈر اور سچ کے علم بردار صحافی کی ماں نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک انصاف کی جدوجہد کو اپنا مقصد حیات بنائے رکھا۔ وہ اس ماں کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں جس نے بیٹے کے جنازے کے بعد آنسو پونچھ کر خود کو کمزور نہیں ہونے دیا بلکہ اپنے عزم اور ایمان سے یہ پیغام دیا کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہی بیٹے کے خون کا اصل صدقہ ہے۔ رفعت آرا الوی ان ماؤں کے لیے امید کی کرن تھیں جو دکھوں کے بوجھ تلے نڈھال ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کیا کہ ماں چاہے ایک نازک وجود رکھتی ہوں مگر جب انصاف کی بات آتی ہے تو وہ دنیا کی سب سے مضبوط ہستی بن جاتی ہیں۔ ان کا وجود ان تمام ماؤں کے لیے پیغام بن گیا جو حالات کے ہاتھوں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رفعت آرا نے کبھی بھی حالات کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے بیٹے کی یاد کو صرف آنسوؤں میں نہیں ڈبویا بلکہ اس یاد کو ایک عہد میں بدل دیا۔ وہ ہر اس ماں کے لیے
مثال ہیں جو اپنے بچے کے نقصان پر ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ انہوں نے دکھوں کے انکہے بوجھ کو برداشت کرتے ہوئے ثابت کیا کہ ماں کا حوصلہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ وہ ایک طرف عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی تھیں، دوسری طرف ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہی تھیں۔ ان کی صحت مسلسل بگڑ رہی تھی، مگر ان کی روح میں جو آگ جل رہی تھی وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ان کا ایک قدم عدالت میں انصاف مانگنے کے لیے ہوتا، دوسرا قدم ہسپتال کے بستر کی طرف۔ وہ اس دوہری اذیت کو ہنسی اور صبر سے برداشت کرتی رہیں۔ ہر پیشی، ہر سماعت، ہر تاریخ پر وہ اپنے بیٹے کی آواز بن کر کھڑی رہیں۔ عدالتوں کے دروازوں پر کھڑے رہنے والی اس ماں نے اپنی بیماری کو کبھی کمزوری نہیں بننے دیا۔ ان کے اندر ایک ایسی طاقت تھی جو کسی قانون، کسی طاقت یا کسی خوف سے دب نہیں سکتی تھی۔ رفعت آرا الوی کی جدوجہد صرف ایک ماں کی جدوجہد نہیں بلکہ ایک قوم کی اجتماعی غیرت کا امتحان تھی۔ انہوں نے اپنی بیماری کے باوجود انصاف کے سفر کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ ان کے چہرے پر دکھ کے سائے تو تھے مگر ان کی آنکھوں میں ایمان اور حوصلے کی روشنی تھی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ سچ دب سکتا ہے مگر مٹ نہیں سکتا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کی جنگ میں وقت لگ سکتا ہے مگر ہارنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمت چھوڑ دیتا ہے۔ رفعت آرا نے یہ ہمت کبھی نہیں چھوڑی۔ وہ دنیا سے چلی گئیں مگر اپنی جدوجہد سے ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ارشد شریف کی والدہ دراصل اس قوم کے لیے آئینہ ہیں۔ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ انصاف کے حصول کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، درد برداشت کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑھ کر یقین قائم رکھنا پڑتا ہے۔ ان کی دعا، ان کی آنکھوں کا آنسو، ان کی جدوجہد آنے والی نسلوں کے لیے یادگار رہے گی۔ وہ اپنے بیٹے کے خون کی پکار کو دنیا کے سامنے پہنچانے میں شاید مکمل انصاف نہ دیکھ سکیں مگر انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ ایک سچی ماں کی آواز کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی ہمت، صبر، ایمان اور عزم کی وہ داستان ہے جو وقت گزرنے کے باوجود دلوں میں زندہ رہے گی۔ دیکھا جائے تو ارشد شریف بہت بڑی اخلاقیات کے مالک تھے، جنہوں نے کبھی کسی کی موت، حراست، حادثے کا مذاق اڑایا، نہ بار بار ایک بزرگ خاتون کی میت کی آمد کو پارسل سے تشبیہ دی، نہ اپنے پروگرام میں مہمانوں کو ہراساں کیا، نہ ہی مفت کا مال بنایا، نہ ہی کسی ڈرگ کرمنل سے دوستی کی۔ بس بیچارہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ مرحوم کو مغفرت عطا فرمائے اور خاص طور پر ان کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جتنے میڈیائی، ڈرامے بازی اور سیاسی مداری ان کی میت پر سیاست چمکانے کے لیے گدھ بن کر ہر طرف جھپٹ رہے ہیں، ان سب کے لیے اپنے مالی اور سیاسی مفادات کی جنگ ہے۔ عوام ان کے گھن چکروں میں نہ آئے تو اچھا ہے۔ ارشد شریف کی بات کریں تو ارشد شریف 22 فروری 1972 کو کراچی، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار پاکستان کے ممتاز صحافیوں میں ہوتا تھا جو تحقیقاتی صحافت کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے جامعہ قائد اعظم اسلام آباد سے ماسٹر کی ڈگری پبلک ایڈمنسٹریشن میں حاصل کی اور بعد میں جامعہ کراچی اور السٹر یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ ارشد شریف نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز 1993 میں فری لانس صحافی کے طور پر کیا اور جلد ہی پاکستان کے معروف نیوز چینلز میں اپنی خدمات انجام دینے لگے۔ وہ آج نیوز اور دنیا ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز رہ چکے تھے اور بعد میں ARY نیوز پر اپنا مشہور پروگرام پاور پلے شروع کیا جو تحقیقاتی صحافت اور دستاویزات پر مبنی رپورٹنگ کے لیے خاص طور پر مشہور ہوا۔ ان کے پروگرام نے نہ صرف قومی سطح کی سیاسی اور مالی سکینڈل پر روشنی ڈالی بلکہ شریف خاندان کی آف شور کمپنیوں، مختلف نجکاری اسکیموں اور احتسابی معاملات پر عوامی شعور بیدار کیا۔ ارشد شریف کی صحافت میں نیا انداز یہ تھا کہ وہ دستاویزات کو سامنے لا کر حقائق پر مبنی رپورٹس پیش کرتے جس سے وہ ناظرین کے لیے معلومات کو زیادہ قابل فہم اور شفاف بناتے۔ ان کی خدمات اور شفاف صحافت کے لیے 2019 میں صدر پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ ارشد شریف کی ذاتی زندگی میں بھی کئی مشکلات آئیں۔ ان کے والد کمانڈر محمد شریف اور بھائی میجر اشرف شریف 2011 میں اچانک فوت ہو گئے، جس کے باوجود ارشد شریف نے اپنے صحافتی کام کو جاری رکھا۔ 2022 میں سیاسی تنازعات اور قانونی دباؤ کے بعد انہیں ARY نیوز چھوڑنا پڑا اور وہ بیرون ملک کینیا مقیم ہو گئے۔ بدقسمتی سے 24 اکتوبر 2022 کو کینیا میں ارشد شریف کو تشدد کے بعد گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ان کا انتقال نہ صرف پاکستان کے صحافتی حلقوں کے لیے بڑا نقصان تھا بلکہ یہ صحافت میں آزادی اور تحقیق کی قربانی کی دردناک مثال ہے۔ ارشد شریف کی والدہ کا اس دنیا سے رخصت ہونا ایک ایسی یاد دلاتا ہے کہ زندگی ناپائیدار ہے اور ہمیں اپنے قیمتی لمحات اور پیاروں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ارشد شریف شہید کے خاندان کو صبر و جمیل دے اور ہمیں بھی سچائی اور خدمت خلق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔